زندگی جب آپ کو تلخ ترین لگنے لگے تو سمجھ جائیے کہ خوشیوں کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ترین ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ موجود ہیں۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، کیونکہ رشتہ پھر جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار تو وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کا سہارا بنیے اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہے، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیے، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے، یقین مانیے وہ خوشی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہے، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ ہم بھی عجیب مسلمان ہیں، استطاعت کے بغیر حج ہم پر فرض نہیں، لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کی استطاعت ہے لیکن پڑھنا نہیں چاہتے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ جس طرح ہوائے موسموں کا رخ بدلتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح دعائیں سب کچھ تبدیل کر دیتی ہے۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے توقع مت رکھنا، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیجیے، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سبھی خواہشیں اس جہاں میں پورے ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہے اور بیٹے جائیداد۔ کوشش کرے کہ بنا مطلب کے اچھے بنے، کیونکہ مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دوستی کنول کا وہ پھول ہے جو خلوص کی جھیل میں کھلتا ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کہتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے،
آمین۔ دوست، کسی کی برائیوں کا کاتا کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب و کتاب کر لے، یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ صاحب نے ٹیکسی روکی، بیٹھے تو دیکھا کہ ڈرائیور نے تلاوت لگا رکھی ہے۔ پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا؟ ڈرائیور بولا ہاں صاحب، ہمارا ضمیر۔ عورت کو مسجد میں بھیجنے سے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، مگر سکول، کالج، یونیورسٹیوں، بازاروں، استانوں، مزاروں پر بھیجنے سے تو جیسے اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کا بھروسہ نہ توڑو۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔